آج اماں نے میری شادی کر دی تھی۔ جب مجھے رخصت کر رہی تھی تو اماں میرے کان میں بولی کہ شوہر کے سامنے ہر حال میں گزارا کرنا ہے۔ یہ سن کر میں روتی ہوئی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ میں نے جیسے ہی اپنی صورت دیکھی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں مریم شاید اس دنیا کی وہ لڑکی تھی جس نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں مجھے آئینے دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ مجھ پر بہت سخت پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ اماں نے مجھے کہیں آنے جانے دیتی تھی، نہ کسی سے ملنے جلنے دیتی تھی۔ اس نے مجھے قسم دی ہوئی تھی کہ اگر تو نے اپنا چہرہ دیکھ لیا تو اسی دن میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ وہ ہر کسی سے مجھے چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نے اپنی طاقت کے باوجود کبھی اپنی صورت آئینے میں نہ دیکھی۔ حالانکہ اماں کبھی کہتی تھی کہ تو بہت خوبصورت ہے، پورے خاندان میں تیرے جیسا کوئی نہیں، کہیں مت جا تجھے نظر لگ جائے گی، اور کبھی کہتی کہ تو اچھی نہیں لگتی، اس لیے خود کو چھپا کر رکھ۔ یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ آخر کس بات پر یقین کروں۔ اماں کے خوف سے گھر کے سارے شیشے بھی توڑ دیے گئے تھے تاکہ کہیں میں اپنا چہرہ نہ دیکھ لوں، لیکن میں نے اماں کی بات مان لی۔ آخر اس کے سوا میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اسی لیے میں نے کہا کہ بعد بھی پردے میں رہتی تھی، صرف آنکھیں ہی نظر آتی تھی۔ میں گھر میں بغیر نقاب کے بھی گھومتی رہتی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب مجھے کہتے تھے کہ میں بہت پیاری ہوں، لیکن جب سے اماں نے پابندی لگائی تھی میں نے سب باتیں بھلا دی تھی۔ لیکن جب میں کھڑکی پر کھڑی ہوتی تو نیچے آنے جانے والے لوگ مجھے بار بار موڑ کر کیوں دیکھتے تھے؟ اگر میں بدصورت تھی تو لوگوں کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ساری باتیں میرے دل میں رہتی تھیں لیکن میں ان پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرتا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ میں اکثر اسے کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی، وہ بھی آتے جاتے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن گھر میں سبزی ختم تھی، اماں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سبزی والے کی آواز سنی تو کھڑکی سے جھانکا، وہی خوبصورت پٹھان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، سبزی لینی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے پوچھا کیا دوں؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی گھر پر بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جو لینا ہے لے لو، پیسے بعد میں دے دینا، میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک پھول گوبھی اور آدھا کلو ٹماٹر دے دو، کل پیسے دے دوں گی۔ اس نے خاموشی سے سبزی پکڑا دی اور دیتے ہوئے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں شرما کر اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنیں سنبھالنے لگی۔ جب اماں آئی تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے آج سبزی والے سے ادھار سبزی لی ہے، کل اس کے پیسے دے دینا۔ اماں نے مجھے پیسے دیے اور میں نے رکھ لیے۔ صبح کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگ کر دروازے تک گئی اور اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے۔ وہ آیا اور میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے پیسے لے لیے۔ میں فوراً اندر چلی آئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک پر ایک اور شخص گزر رہا تھا جو حق اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے پشیمانی ہوئی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی فروش کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب میں اکثر کسی سے سبزی دیا کرتی تھی، وہ سبزی دینے کے بہانے میرے ہاتھوں کو چھو لیتا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتا تھا، میں زبردستی پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی اور کبھی وہ مفت میں سبزی دے دیتا۔ ایک دن اس نے مجھے سبزی دیتے ہوئے ایک خط بھی دیا۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور ہاتھ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ اندر جا کر میں نے وہ خط چھپا دیا۔ رات جب اماں گہری نیند سو گئی تو میں نے خط نکال کر پڑھا۔ اس میں پٹھان نے اپنا نام اسماعیل بتایا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور خط کا جواب بھی مانگا تھا۔ میں نے اسی وقت کاغذ اور قلم اٹھایا اور جواب لکھنا شروع کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا نام مریم ہے، مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو بہت زیادہ، اور مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خط لکھ کر میں نے چھپا دیا تاکہ وہ آ کر لے جائے۔ پھر میں بستر پر لیٹ گئی اور اسماعیل کے بارے میں سوچتے سوچتے چادر اوڑھ کر سو گئی۔ اگلے دن میں جھاڑو لے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اس کی طرف پیسے بڑھا دیا۔ وہ آیا، سبزی دی اور میرے ہاتھ میں خط تھما دیا۔ اسی وقت ایک ملنگ بابا بھی آتا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی، باورچی خانے میں سبزی رکھی اور چھری سے سبزی کاٹنے لگی۔ دل میں سوچنے لگی کہ اگر اماں کے مطابق میں بدصورت ہوں تو یہ خوبصورت پٹھان مجھ پر فدا کیوں ہو گیا، یا اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ اسی طرح ہمارے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
ہے اس سے خط میں پوچھتی کہ تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا، تم مجھے کیوں پسند کرتے ہو۔ روز کی روک ٹوک اور بار بار کی باتوں نے مجھے احساسات کو ختم کر دیا تھا۔ میں محبت کے احساس سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ اے- لیکن اسماعیل کی محبت ملنے کے بعد میرا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہماری اماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میرے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، لیکن ان کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ عورت اماں سے کہہ رہی تھی، تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھو۔ میری اماں نے صاف جواب لیا، نہیں، میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ وہ عورت حیرت سے بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھی خاصی لڑکی ہے، رشتہ مل جائے گا۔ یہ باتیں سنتے ہوئے میرا دل جلنے لگا۔ میری اماں میری شادی ہی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور چائے لے جا کر رکھ دی۔ کبھی کبھی اماں کی باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھیں۔ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح میں کام میں لگی ہوئی تھی کہ اسماعیل کی آواز سنائی دی۔ میں جھاڑو لگاتے لگاتے رک گئی، پھر خود کو سنبھال کر کام کرنے لگی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے جاؤں۔ وہ دن میں اس کے پاس نہیں گئی۔ تیسرے دن وہ دوبارہ آیا اور آواز لگانے لگا۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، سبزی نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ قریب آیا اور شکوہ کرنے لگا کہ میں کیوں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اب ہماری شادی نہیں ہو سکتی، میری اماں کبھی نہیں مانیں گی۔ مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ لیکن وہ بولا، میں تمہیں حاصل کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے دن پھر اس کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اس سے ایک خط لے لیا۔ وہ خط دے کر چلا گیا۔ رات کو جب اماں سو گئی تو میں نے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا کہ تم اپنی اماں سے بات کرو، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ جواب ضرور دینا۔ میں نے جواب لکھا، اسماعیل، اماں سے بات کرنا فضول ہے، وہ میری شادی کبھی نہیں کروائے گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صبح میں نے وہ خط اسے دے دیا۔ اب ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ موقع ملتے ہی گھر سے بھاگ کر شادی کریں گے۔ میں نے رات کو خاموشی سے تیاری کر لی۔ میرے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، صرف چند کپڑے ایک بیگ میں رکھ لیے۔ میں انتظار کرنے لگی کہ سب سو جائیں۔ رات کو اماں گہری نیند سو گئی۔ میں آہستہ سے اٹھی، بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی۔ میں چھت کی طرف گئی کیونکہ میں نے وہاں سے کود کر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں چھت پر پہنچی تو نیچے اسماعیل کھڑا تھا۔ میں نے چھلانگ لگا دی اور وہ مجھے سہارا دے کر لے گیا۔ جیسے ہی ہم جانے لگے، اچانک وہ ملنگ بابا آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روک لیا۔ وہی ملنگ تھا جو ہمیشہ گلی میں گھومتا رہتا تھا اور حق اللہ کی صدائیں لگاتا تھا۔ اس نے مجھے جھٹکا دے کر کہا، کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ تم اپنی ماں کی عزت کو بھول گئی ہو؟ میں نے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کی مگر وہ بہت طاقتور تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اسماعیل کو دھکا دے دیا اور اسے مار کر بھگا دیا۔ اسماعیل مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا اور میں روتی رہ گئی۔ ملنگ مجھے گھسیٹ کر گھر لے آیا۔ دروازہ پیٹنے پر اماں باہر آئی اور مجھے اس کے ساتھ دے کر چیخ اٹھی۔ میں روتی رہی لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ مجھے مارنے لگی اور کہنے لگی، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ اتنے میں ملنگ نے کہا، میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ اماں نے کہا، اگر تم سچ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ اور اس طرح میری زندگی کا نیا فیصلہ ہو گیا۔ دروازے پر وہ کھڑا تھا، اس کے ساتھ دو گواہ اور قاضی بھی موجود تھے۔ وہ اماں سے کہنے لگا، میں وہی ملنگ ہوں جو اس دن تم سے تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ اماں خوش ہو کر اسے اندر لے آئیں۔ سب کو بٹھایا گیا۔ میں ابھی تک حیران تھی، یہ وہی بدصورت ملنگ تھا جو آج ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میرے سامنے تھا۔
تھوڑی دیر میں میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، پھر میں آنسو بہاتی ہوئی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے گھسیٹ کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ میں نے جیسے ہی اپنی صورت دیکھی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں سچ کہتی تھی کہ میری شکل کسی جانور جیسی بدصورت تھی۔ میرا شوہر مجھے چپ کروا رہا تھا اور بولا، جو تم دیکھ رہی ہو وہ ایک عارضی کیفیت ہے جو تمہارے اوپر گزر رہی ہے۔ میں بھی اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسے؟ وہ بولا، اس کا جواب تمہاری اماں کے پاس ہے، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے اماں کے پاس لے آیا اور بولا، تمہاری بیٹی کی اس جانور جیسی شکل کے پیچھے کیا راز ہے؟ سچ بتاؤ اور پردہ اٹھاؤ۔ اب میں رو پڑی اور کہنا شروع کیا، میری اماں جادو ٹونے پر بہت یقین رکھتی تھی، لیکن اس کا اثر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر عمل کیا تھا جس سے وہ مر گئی، لیکن اس کا بچہ بچ گیا۔ اسی گناہ کی سزا مجھے ملی ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ میرا شوہر بولا، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ میری ماں تھی جس سے تم نے مار ڈالا تھا۔ اماں اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بولا، میری ماں مجھے جنم دے کر مر گئی تھی، مگر میری شکل ایسی ہو گئی تھی کہ میں بھیانک جانور جیسا دکھائی دیتا تھا۔ پھر وہ اماں کی طرف دیکھ کر بولا، تم صرف اپنی بیٹی کو اور اپنے آپ کو بدصورت دیکھتی تھی، باقی لوگ نہیں۔ میں یہ سن کر کانپ گئی۔ پھر وہ بولا کہ جب وہ بڑا ہوا تو کسی گاؤں میں جا کر ایک بزرگ کے پاس رہنے لگا۔ وہ بزرگ بہت نیک تھے، وہ روز اس پر دن کرتے، پانی پلاتے اور اسے قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے۔ وہ کہتے تھے، بیٹا دن رات قرآن پڑھو، تم پر کسی عورت نے جادو کیا ہے جس سے تمہیں اور اس کی بیٹی کو نقصان پہنچا ہے۔ میں نے بھی دل لگا کر قرآن پڑھنا شروع کیا، عبادت کی، دعائیں مانگی۔ ایک دن اللہ نے میری دعا سن لی اور میرا یہ حال ختم ہو گیا۔ میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ میں کیسا لگتا ہوں تو سب کہتے تھے، تم بہت خوبصورت ہو۔ پھر میں اپنے گاؤں واپس آیا اور سب کو سارا واقعہ سنایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ عورت پہلے جادو کیا کرتی تھی، لیکن بعد میں اس نے وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ اثر تم تک پہنچا۔ اس رات میں تمہارے گھر کے باہر پہرا دے رہا تھا تاکہ تم بھاگ نہ سکو، پھر میں نے تمہیں روکا۔ جب یہ سارا قصہ ختم ہوا تو اماں اس کے پاؤں میں گر گئیں اور معافی مانگنے لگیں۔ وہ بولا، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میری شرط ہے کہ تم اپنی بیٹی کو سب سچ بتاؤ۔ یہ سن کر میری اماں روتی رہی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں، میں بدصورت ہوں، میری شکل کسی جانور جیسی ہے۔ وہ بولا، نہیں مریم، تم سب کو خوبصورت لگتی ہو، صرف تمہیں اور تمہاری اماں کو ایسا لگتا ہے۔ پھر وہ بولا، فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک بزرگ کے پاس لے جاؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اور اماں اس کے شکر گزار تھے۔ آج 40واں دن تھا۔ میں نے بزرگ کے دیے ہوئے دم شدہ پانی کو پیا، عبادت کی اور دعائیں مانگی۔ انہوں نے کہا، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ صبح جب میں اٹھی اور آئینے کے سامنے گئی تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں قریب گئی اور خود کو دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں، میں خود مریم تھی۔